الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ میں اللہ کی پناہ چاہتا ہوں شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اور شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو سب پر مہربان اور بہت مہربان ہے۔ عام طور سے آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا کہ جب بھی قرآن کریم کو کوئی پڑھتا ہے تو اس کی شروعات اعوذ باللہ اور اس کے بعد بسم اللہ ان دونوں سے کرتا ہے۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ اعوذ باللہ اور بسم اللہ پڑھنے کا حکم کیوں دیا گیا، یہ بات سمجھنے کی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ تو قرآن کریم کی ایک مکمل آیت ہے جو 19ویں سپارے کے اندر بھی آئی ہے، لیکن اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یہ قرآن کریم کی مکمل آیت نہیں ہے۔ پھر اس کو کیوں پڑھتے ہیں؟ قرآن کریم ہی کے اندر آیا فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ کہ جب آپ قرآن کریم پڑھے تو اللہ کی پناہ مانگ لیا کرے شیطان مردود سے۔ کیا ضرورت ہے پناہ مانگنے کی؟ ضرورت کیوں پڑی؟ ضرورت کس لیے پڑی؟ کیونکہ شیطان ہمارا ازلی دشمن ہے اور وہ دشمنی کا کردار ادا کر رہا ہے۔ حدیث شریف کے اندر آیا ان الشیطان یجری من الانسان مجری الدم کہ جس طریقے سے انسان کے جسم کے اندر خون دوڑتا ہے، اگر انسان کے جسم میں خون دوڑنا بند ہو جائے تو انسان مر جاتا ہے۔ خون کی سپلائی ہونی بہت ضروری ہے۔ تو جس طریقے سے انسان کے جسم میں خون دوڑتا ہے ایسے ہی شیطانی اثرات دوڑتے ہیں۔ شیطان کی پہلی کوشش یہ ہوتی ہے کہ انسان کو عبادت کرنے ہی نہ دے، اور اگر انسان عبادت میں لگ جائے تو اب دوسری کوشش یہ ہوتی ہے شیطان کی کہ اس عبادت کو خراب کیا جائے۔ انسان نماز پڑھتا ہے، اس کے دل کے اندر دنیاوی کتنے خیالات آتے ہیں، اور یہ سوچتا ہے کہ کسی طریقے سے جلدی نماز پڑھ کر کے میں مسجد سے باہر نکلوں۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے یہ فرمایا کہ انسان کی عجیب حالت ہے کہ نماز بھی جلدی پڑھتا ہے پھر سے گناہ کرنے کے لیے۔ کتنی عجیب حالت ہے کہ نماز بھی انسان جلدی سمیٹتا ہے کہ کسی طریقے سے پھر گناہ کروں۔ تو اس لیے شیطان کی پہلی کوشش یہ ہوتی ہے کہ عبادت کرنے نہ دے۔ دوسری کوشش کیا ہوتی ہے کہ اگر انسان عبادت میں لگ جائے تو اس عبادت کو خراب کیا جائے۔ تو اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ یہ فرماتے ہیں کہ جب آپ قرآن کریم پڑھیں تو شیطان مردود کی پناہ مانگ لیں، کیونکہ وہ تمہارے دل کے اندر وہ سارے خیالات پیدا کرے گا، اور تم اس کو صرف اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کے لیے پڑھے، اس کے دل کے اندر کوئی ریاکاری اور کوئی دوسری بات پیدا نہ ہونے پائے، کیونکہ شیطان یہ چیزیں دل کے اندر پیدا کرتا ہے۔ اعوذ باللہ کو دو موقعوں پر پڑھنے کا حکم دیا گیا، ایک تو جب قرآن کریم پڑھے تب، اور دوسرا قرآن کریم کے اندر آیا وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ کہ جب انسان کے دل کے اندر شیطان کوئی کچوکا لگائے تو اس وقت میں بھی اعوذ باللہ پڑھنی چاہیے۔ کچوکا لگانے کا مطلب یہ ہے کہ جب شیطان انسان کو گناہوں پر ابھارے، اس کی علامتیں ہوتی ہیں۔ مثلا
انسان کو غصہ آتا ہے تو یہ غصہ شیطانی اثرات سے ہوتا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ انسان غصے کے اندر اپنی عقل کھو بیٹھتا ہے، وہ چاہے وہ گالی بکنے پر آئے تو چھوٹے بڑے کا بھی خیال نہ کرے، اور ایسے بیہودہ کام غصے کے اندر کر دیتا ہے کہ جن پر بعد میں پچھتانا پڑتا ہے۔ تو اسی لیے قرآن کریم کے اندر آیا کہ یہ غصہ جو ہے یہ شیطانی اثرات سے ہے۔ جب تم کو غصہ آئے تو حدیث شریف کے اندر یہ آیا کہ اعوذ باللہ پڑھ لیا کرو تاکہ تم شیطان کے شر سے محفوظ رہو۔ تو یہ دو جگہ ہے جہاں پر اعوذ باللہ پڑھنا سنت ہے، ان دو جگہ کے علاوہ سنت نہیں ہے۔ پڑھ سکتے ہیں کسی بھی ہر چیز میں انسان کو شیطان سے پناہ مانگنی چاہیے، لیکن جو سنت جو بتلایا گیا ہے وہ قرآن کریم کے شروع میں جب قرآن کریم پڑھے، اور اسی طریقے سے جب شیطان دل کے اندر کچھوکا لگائے، تو یہ تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنے کی بات۔ اب اس کے بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو سب پر مہربان بہت مہربان ہے۔ بسم اللہ کے بارے میں یہ آیا وہ ساری باتیں ہیں بسم اللہ کہ ہم کسی بھی کام کو جب شروع کر رہے ہیں تو اس میں اللہ کا نام لے کر کے شروع کریں، کیونکہ اس کے اندر پھر خیر پیدا ہوگی۔ تو بسم اللہ کا ترجمہ میں نے بتایا کہ بسم اللہ کے معنی میں شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے، رحمان جو سب پر مہربان ہے، رحیم بہت زیادہ مہربان ہے۔ رحمان اور رحیم دونوں کے معنی مہربان کے آتے ہیں، رحمت کے آتے ہیں۔ پھر یہ دو رحمان کو الگ بیان کیا گیا، رحیم کو الگ بیان کیا گیا، اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ دونوں کے ترجمے میں ایک معمولی سا فرق ہے۔ رحمان کے معنی آتے ہیں جو سب پر مہربان ہو، اللہ کی رحمت، چاہے انسان ہو، جنات ہو، حیوانات ہو، چرندے ہو، پرندے ہو، درندے ہو، پہاڑ ہو، زمین ہو، آسمان ہو، ہوائیں ہو، غرض کے جتنی بھی دنیا کے اندر چیزیں ہیں سب پر اللہ کی رحمت برستی ہے۔ تو سب سے زیادہ مہربان اگر کوئی ذات ہو سکتی ہے تو وہ کس کی ذات ہے؟ وہ اللہ کی ذات ہے۔ اس لیے حدیث شریف کے اندر آیا کہ اگر کسی بندے کا نام عبد الرحمن ہے یا اسی طریقے سے عطاء الرحمن ہے، ضیاء الرحمن ہے، تو ہم کیا غلطی کرتے ہیں کہ ہم اس کو رحمان رحمان کہتے ہیں۔ حدیث شریف کے اندر آیا کہ اس کو رحمان کہنا یہ درست نہیں ہے، کیونکہ رحمان کے معنی میں نے بتلایا کہ جو سب پر مہربان ہو، تو یہ صفت ہے صرف اللہ تعالیٰ کی۔ کسی کو خالص رحمان کہنا یہ جائز نہیں ہے۔ اگر کسی کا نام عبد الرحمن ہے تو اس کو عبد الرحمن ہی کہنا چاہیے، صرف رحمان کہنا جائز نہیں ہے۔ دوسرا لفظ آیا رحیم، کہ جو بہت مہربان ہے، یعنی جس پر مہربانی کرے اس پر مکمل مہربانی کرے، ایسا نہیں کہ تھوڑی بہت مہربانی کر کے چھوڑ دے۔ اس کی مثال سمجھیے، آپ کسی آدمی کے پاس گئے، کوئی باہر سے آنے والا آدمی ہے اور وہ آپ سے معلوم کرنے لگے کہ مجھ کو سرائے جانا ہے، تو ایک طریقہ تو اس کو یہ ہے کہ آپ بتلا دیجئے کہ ایسے جانا اور پل آئے گا اس سے مڑ جانا، ایسے چلے جانا، کہ یہ بھی مہربانی ہوئی، یہ بھی کیا ہوئی؟ مہربانی ہوئی۔ لیکن ایک اس سے بھی بڑھ کر یہ ہے کہ کوئی آدمی جو راستہ نہیں جانتا آپ سے راستہ معلوم کر رہا ہے اور یہ معلوم کر رہا ہے کہ مجھ کو سرائے جانا ہے، تو آپ اس کے ساتھ یہ مہربانی کریں کہ اس کا ہاتھ پکڑے یا اس کے ساتھ جو ہے اسے سرائے تک چھوڑ کر کے آ جائے۔ تو یہ رحیم کے معنی آتے ہیں مکمل مہربانی۔ اللہ تبارک و تعالی جب کسی پر مہربانی کرتے ہیں تو کوئی معمولی سی مہربانی نہیں کرتے، بلکہ مکمل مہربانی کرتے ہیں، اور یہ صفت اللہ تبارک و تعالی کسی بندے کو بھی دے سکتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ صفت دی ہے، تو اس لیے رحمان اور رحیم میں یہ فرق ہے۔
کہ رحمان کے معنی جس کی رحمت چھائی ہوئی ہو، اور رحیم کے معنی جس کی رحمت میں گہرائی ہو. تو یہ دو معنی ہیں. دوسری بات حدیث شریف کے اندر آیا کل امر ذی بال لا یبدأ بسم اللہ فہو اقطع، کہ ہر وہ کام، ہر خیر کا کام جس کو بسم اللہ پڑھ کر کے شروع نہ کیا جائے وہ ناقص رہتا ہے، ادھورا رہتا ہے. ہر اچھے کام کو بسم اللہ پڑھ کر کے شروع کرنا چاہیے. کیا وجہ ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے، حدیث شریف کے اندر آیا کہ آپ جب کھانا شروع کرتے ہیں تو شروع میں بسم اللہ پڑھیے. آپ جب پانی پیتے ہیں شروع میں بسم اللہ پڑھیے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی جب بھی کوئی کام کرتے تو اللہ کے نام سے شروع کرتے. اگر کوئی خط لکھنا ہوتا تو بسم اللہ لکھتے. اگر کوئی بھی کام کرنا ہوتا تو شروع میں بسم اللہ یعنی اللہ کا نام لے کر کے شروع کرتے. اس کے کئی فائدے ہیں. آپ مثال سے سمجھیے، انسان کو پیاس لگتی ہے، وہ ایک گھونٹ پانی پیتا ہے، اللہ کے رسول نے فرمایا بسم اللہ پڑھیے. تو یہ بسم اللہ پڑھنے کا مقصد کیا ہے؟ اس کے پیچھے ایک بہت بڑا مقصد ہے، کوئی معمولی مقصد نہیں. ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ ہم کو ایک معمولی سی پیاس لگی، 2 گھونٹ ہم نے اپنے حلق سے تارے، ہمارا کام فائنل ہو گیا. حقیقت میں ایسا نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں بتلانا چاہتا ہے کہ جو پانی تم استعمال کر رہے ہو اس کی حقیقت کو سمجھو. اللہ تعالیٰ نے پانی کو انسان کی ایسی بنیادی ضرورت بنایا کہ جس کے بغیر کسی انسان کا گزارا نہیں ہو سکتا. ہماری ایک اہم ضرورت پانی کو اللہ تعالیٰ نے بنایا، اور پھر اس کو ہماری ضرورت بنانے کے بعد ایک بڑی کوانٹٹی کے اندر اور بڑی تعداد کے اندر اللہ تعالیٰ نے پانی کو پیدا بھی فرمایا. لیکن پانی کو پیدا کرنے کے بعد اس کا اتنا بڑا اسٹاک نہ تو ہم اپنے گھروں کے اندر رکھ سکتے تھے، اور نہ ہی اپنے گاؤں کے اندر کوئی بڑا سا ہال بنا کر کے، بڑا سا ٹینک بنا کر کے جمع کر لے، یہ بھی نہیں ہو سکتا تھا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو اسٹاک کرنے کے لیے بڑے بڑے سمندر بنائے کہ وہ پانی محفوظ ہے. اور پھر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اگر ہمارے یہاں کوئی پانی ہو اور وہ 8-10 دن کسی چیز کے اندر رہ جائے تو وہ سڑ جاتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے انتظام یوں فرمایا کہ اس پانی کو گلنے اور سڑنے سے بچنے کے لیے اس کو کھارا بنایا، اس کو نمکین بنایا. سب سے پہلا انتظام اللہ تعالیٰ نے یہ کیا کہ اتنے بڑے اسٹاک، تاکہ یہ پانی کا اسٹاک کیا نہ ہو جائے، خراب نہ ہو جائے، اس کو کیا بنایا؟ نمکین بنایا. اور نمکین بنانے کے بعد آپ دیکھتے ہیں کہ سمندر کے اندر کتنی مخلوقات ہوتی ہے، کتنے جانور ہوتے ہیں، کروڑوں جانور اس کے اندر مرتے ہوں گے، لیکن پھر بھی وہ پانی خراب نہیں ہوتا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس پر لہروں کا انتظام فرمایا کہ پانی حرکت کرتا رہتا ہے، لہر اس کے اندر آتی رہتی ہے، تو پانی باوجود لاکھوں کروڑوں جانور مرنے کے بعد بھی وہ خراب نہیں ہوتا. اب کھارا پانی ہم استعمال تو کر نہیں سکتے تھے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مونسون کی شکل میں اس کے اندر ایک ایسا پلانٹ بنایا جو اس کھارے پانی کو فلٹر کرتا ہے اور اس کو کھارے سے میٹھا بناتا ہے. اب پریشانی یہ ہے کہ ہر جگہ تو سمندر پیدا نہیں کیے. اب ہماری بڑی تعداد جو اس علاقے کے اندر رہتی ہے، یہاں تو آس پاس کوئی سمندر نہیں ہے، تو اتنی بڑی اسٹاک میں ہونے کے باوجود تمام انسان اس سے فائدہ کیسے اٹھائے؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بادلوں کی شکل میں ایک ایسا انتظام قائم فرمایا کہ اس پانی کو لے کر کے چلتے ہیں. ایک کارگو سپلائی کا انتظام اللہ تبارک و تعالیٰ نے، ہوائی سپلائی کا انتظام پیدا فرمایا کہ وہ بادل اس پانی کو لے کر کے چلتے ہیں اور دنیا کے ہر علاقے میں پہنچ جاتے ہیں. تو یہ سسٹم اللہ تبارک و تعالیٰ پیدا کر رہا ہے کہ پانی کو لے کر کے ہماری خدمت کے لیے کون چل رہا ہے؟ بادل چل رہے ہیں. اب یہیں پر بات ختم نہیں ہوتی. اب یہ بھی ناممکن ہے کہ انسان کے اوپر ہر وقت بادل چھائے رہے اور ہر وقت
پانی برستی رہے، کیونکہ اگر 4-5 روز مسلسل پانی برس جائے تو آپ حالت دیکھتے ہیں کہ انسان کام کاج کبھی نہیں رہتا. اور یہ بھی ناممکن تھا کہ ہر آدمی 6 مہینے کے لیے 1 سال کے لیے اپنے پانی کا اسٹاک کر سکے، یہ بھی ناممکن تھا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انتظام یہ فرمایا کہ اس پانی کو برف کی شکل بنا کر کے پہاڑوں کے اوپر قائم فرما دیا. اب پہاڑ اپنے اوپر برف کی چادر تانے ہوئے ہیں. آپ دیکھتے ہیں یہ پانی کہاں سے آ رہا ہے؟ یہ پانی سمندر سے آیا، اس کو سپلائی بادلوں نے کیا اور اس کا اسٹاک اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہاڑوں کی چوٹیوں پر لگا دیا. اب یہ پانی وہاں پر جمع ہو گیا، لیکن پہاڑ تک بھی ہر انسان کی جو ہے ہر انسان اس سے بھی فائدہ نہیں اٹھا سکتا. ہر علاقے کے اندر پہاڑ بھی نہیں ہوتے. تو اللہ تعالیٰ نے انتظام یوں فرمایا کہ اب زمین کے اندر ایک ایسا سسٹم پیدا فرمایا کہ ندیاں، نالے اور اسی طریقے سے زمین کے اندر جس طریقے سے انسان کے جسم کے اندر نسیں ہوتی ہیں اور ان کا تعلق دل سے ہوتا ہے. دل جو ہے خون کو سپلائی کرتا ہے پورے جسم کے اندر، کس کے ذریعے سے؟ نسوں کے ذریعے سے. اگر انسان کے کسی حصے کی نسیں کام کرنا بند کر دے تو انسان کے اس حصے کو فالج مار جاتی ہے، انسان کا وہ حصہ خراب ہو جاتا ہے. تو اسی طریقے سے جس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے ہمارے پورے جسم کے اندر نسوں کا جال پھیلایا، زمین کے اندر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی طریقے کا سسٹم پیدا کیا کہ وہ پانی زمین کے ہر علاقے کو پہنچ رہا ہے، یا تو ندی نالوں کی شکل میں، یا اسی طریقے سے ان نسوں کی اس پائپ لائن کی شکل سے کہ انسان جہاں بھی چاہتا ہے پانی زمین کھودتا ہے وہ پانی نکل آتا ہے. یہ پانی کہاں سے پیدا کیا؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ فرمانا چاہتے ہیں کہ جس گلاس کو تم معمولی سمجھ رہے ہو اور اس پر اللہ کا نام لینا گوارا نہیں کر رہے، تم حقیقت کو سمجھو کہ اس ایک گھونٹ پانی تمہارے حلق سے تارنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیسا سسٹم بنایا. سمندروں کو بنایا تمہاری خدمت کے لیے، پہاڑوں کو بنایا، اور اسی طریقے سے بادلوں کو بنایا، اسی طریقے سے سورج کو بنایا جو اس پانی کو پگھلاتا ہے، پھر وہ پانی ندی نالوں کی شکل میں آتا ہے. تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ تم کو حقیقت کا اعتراف کرانا چاہتے ہیں کہ تم سمجھو کہ یہ پانی کوئی معمولی نہیں ہے. اسی طریقے سے انسان نے وہ پانی، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ پانی ہماری پیاس تھی، ہم نے پیا بجھ گئی، لیکن وہ پانی کی ضرورت کیوں پڑی؟ وہ پانی اندر جانے کے بعد کیا خدمات انجام دے رہا ہے ہماری، اس کو بھی سمجھنے کی ضرورت ہے. اس کو آپ سمجھیے کہ انسان کے جسم کے ہر حصے کو پانی کی ضرورت ہے. انسان کے جسم کے ہر حصے کو پانی کی کیا ہوتی ہے؟ ضرورت ہوتی ہے. لیکن اس کو کس طریقے سے محسوس کریں، اس کو ہم چیک کس طریقے سے کریں؟ اگر انسان کوئی بیمار ہو جائے اور اس کی بیماری کا صحیح طریقے سے پتہ نہ چل رہا ہو تو آپ دیکھتے ہیں کہ ایک MRI کرانے کے لیے، انسانی جسم کو چیک کرنے کے لیے انسان کو کتنے روپے خرچ کرنے پڑتے ہیں. تو انسان کے جسم کو جب پانی کی کمی وہ محسوس کرنے لگتا ہے تو اللہ تعالیٰ نے پیاس کی شکل میں اس کو ایک میٹر دیا، اور یہ میٹر ایسا دیا کہ کوئی عالم، کوئی جاہل، کوئی ان پڑھ، اسی طریقے سے پاگل، اسی طریقے سے بچہ جو بھی صحیح طریقے سے سمجھتا بھی نہیں، اس کا میٹر صحیح کام کرتا ہے. اس کے جسم کو جب پانی کی ضرورت ہوتی ہے تو پیاس کی شکل میں اللہ تعالیٰ نے اس کو یہ میٹر دیا. انسان نے پانی کی کمی کو محسوس کیا، پانی پی لیا. اب پانی پینے کے بعد ہم یہ سمجھتے ہیں کہ پیاس بجھ گئی، یہاں بھی معاملہ ختم نہیں ہوا. انسان کے جسم کو کتنے پانی کی ضرورت تھی، اتنا پانی جسم کے اندر استعمال ہوا، اور جو زائد پانی تھا وہ اپنے اندر انسانی گندگی کو، انسانی بیماریوں کو، اور انسانی جسم کے اندر جو کیٹانو پیدا ہو جاتے ہیں ان تمام کی صفائی کرنے کے بعد پیشاب کی شکل میں باہر آ جاتا ہے. جتنی ضرورت تھی اس کو رکھ لیا انسان کے جسم نے، اور جو ضرورت سے زائد تھا اس کو کیا کر دیا؟ ختم کر دیا. اسی پوری حقیقت کو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں، أَفَرَأَيْتُمُ الْمَاءَ الَّذِي تَشْرَبُونَ،
تم بتاؤ تو صحیح کہ وہ پانی جو تم پیتے ہو اَأَنْتُمْ أَنزَلْتُمُوهُ مِنَ الْمُزْنِ أَمْ نَحْنُ الْمُنزِلُونَ، کیا تم نے اس کو بادلوں سے برسایا؟ کیا تم نے اس کو پیدا فرمایا یا ہم اس کو پیدا کرنے والے ہیں؟ تو یہ حال تو کس چیز کا ہوا؟ صرف ایک گلاس پانی کا ہوا۔ ایک بات یاد آ گئی، ہارون رشید رحمۃ اللہ علیہ جو مسلمانوں کے بادشاہ گزرے، ایک مرتبہ پانی پینے لگے تو بہلول نے یہ فرمایا کہ امیر المومنین رک جائیے۔ اس نے یہ کہا کہ آپ کو جو پانی کی ضرورت محسوس ہو رہی ہے، اگر آپ کو یہ پانی نہ ملے، خوب کوششوں کے بعد بھی نہ ملے، تو آپ اس کو حاصل کرنے کے لیے کیا کریں گے؟ بادشاہ نے یہ فرمایا کہ اپنی پوری حکومت دے سکتا ہوں، پوری بادشاہت اس پانی کے لیے خرچ کر سکتا ہوں۔ بہلول نے کہا کہ پی لیجئے۔ پینے کے بعد بہلول نے فرمایا کہ امیر المومنین ایک بات اور بتلا دیجئے کہ اگر یہ پانی جو آپ نے پیا ہے آپ کے جسم کے اندر سے نہ نکلے، آپ کے بند لگ جائے اور اللہ تعالیٰ اس کو جسم کے اندر روک دے، انسان آپ پورے دن پانی پیے، آپ نے 3-4 گلاس پانی پی لیا لیکن اس کا نکلنے کا انتظام نہ ہوا، تو آپ کیا کریں گے؟ بادشاہ نے کہا کہ اس کے لیے بھی پوری حکومت کا مال و دولت خرچ کر سکتا ہوں، کیونکہ اگر پانی نہیں نکلے گا تو انسان مر جائے گا۔ تو بہلول نے یہ فرمایا کہ بادشاہ آپ کی جو حکومت ہے وہ ایک گلاس پانی سے زیادہ کی بھی قیمت نہیں رکھتی، تو پانی اتنی اہم چیز ہے۔ اسی طریقے سے آپ جو ایک نوالا روٹی کا کھاتے ہیں اس کی بھی یہی حقیقتیں ہیں کہ انسان نے تو کیا ڈالا تھا؟ انسان نے ایک دانہ ہی تو ڈالا تھا۔ اب زمین کے اندر جو زمین کو پھاڑ کر کے نکل رہا ہے، اس کو پیدا کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے کیسے انتظامات کیے، اس پر کہیں ہوائیں چلائی، اس پر کہیں سورج کی کرنیں ڈالی تاکہ وہ پکے، اور اس پر کہیں چاند کا انتظام فرمایا تاکہ اس کے اندر ذائقہ پیدا ہو، اور تو ایک دانے کے اوپر، ایک لقمے کے اوپر بھی اتنی ہی محنتیں خرچ ہو رہی ہے۔ اسی کو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں افرأیتم ما تحرثون انتم تزرعونه ام نحن الزارعون، بھلا بتاؤ تو صحیح کہ جو غلہ تم کھا رہے ہو اس کو تم نے اگایا یہ ہم نے اگایا؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ یوں فرمانا چاہتے ہیں کہ جب تم اللہ کی کسی نعمت کا استعمال کرو تو کیا کر لیا کرو؟ اللہ کے کو یاد کر لیا کرو۔ تو اس لیے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا قرآن کریم ہی کے شروع میں نہیں بلکہ کسی بھی اچھے کام کے شروع میں پڑھنا انسان کے لیے بہت ضروری ہے۔ اس لیے آخری بات بتلاتا ہوں، اس لیے ضروری ہے کہ دیکھو پانی استعمال دوسرے جانور بھی کرتے ہیں، اونٹ وغیرہ، بھینس وغیرہ سب استعمال کرتے ہیں، سب چیزوں کا استعمال کرتے ہیں، لیکن ان میں اور انسان میں اتنا تو فرق ہونا چاہیے کہ وہ تو پانی استعمال کرتے ہیں، کر لیا۔ انسان کو اتنی عقل تو ہونی چاہیے کہ اس پانی کی حقیقتیں کیا ہے، یہ کس نے پیدا کیا۔ جب یہ چیزیں انسان کے دل کے اندر آئیں گی تو انسان تکبر سے، غرور سے خالی ہوگا، انسان کے دل کے اندر عاجزی آئے گی اور وہ اپنے آپ کو خدا کا بندہ ہی سمجھے گا، اور بندگی کے اوپر اس کو یہ چیزیں ابھاریں گی۔ تو اس لیے اعمال انسان زیادہ کرے گا۔ تو اس لیے حدیث شریف کے اندر آیا کہ جب بھی تم کسی اچھے کام کو کرو تو اس کے شروع میں کیا پڑھ لیا کرو؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور قرآن کریم کی تلاوت سے اچھا کام دنیا کے اندر نہیں ہے، تو اس لیے قرآن کریم کی شروعات میں بسم اللہ پڑھنا بہت ضروری ہے۔ یہ اعوذ باللہ اور بسم اللہ سے متعلق چند باتیں تھی، انشاءاللہ آئندہ ہفتے پہ سورہ فاتحہ شروع کی جائے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔